السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن آواز۔ ہیلو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک پہ ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ سب سے مشکل بات مجھے لگتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو کمی ہوتی ہے نا یقین کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو پھر بھی ہے، انسانوں کے ساتھ اس حد تک ہے کہ ہم 100% سے بھی زیادہ یقین کر کے پھر دھوکہ کھا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا لیول یقین کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بات کرتے ہیں کہ یقین کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے تو بات ہے کہ یقین ہونا کیسا چاہیے۔ یقین ایسا ہونا چاہیے جیسے عام زندگی میں ہم اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں، جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس سے ہمیں انرجی ملے گی، پانی پیتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس سے ہماری پیاس بجھے گی، اب پنکھا چلاتے ہیں تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ ہماری گرمی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم لوگ کسی کے ساتھ یا کوئی کاروبار یا ہم لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے گا، پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ قسمت میں کچھ اور لکھا ہو۔ جس طرح لائف میں ہماری ہر سٹیپ کے پیچھے یقین ہے، ہر چیز کے کرنے کے پیچھے یقین ہے، اسی سے زیادہ یا اس طرح کا یقین ہمارا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اب وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا کہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی۔ اب دیکھیں، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی کمزور ہے۔ وہ اس طرح سے کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ میں بولا ہے کہ نماز پڑھو گے، اگزامپل کے طور پہ کہ صبح جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں آسمان سے، جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے سارے دن کی برکت کی دعا کر دی جاتی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ اب ہم نماز پڑھ کے یہ یقین نہیں رکھتے کہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا، یہ تو سوچ بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال پہلے تو نماز ہوتی نہیں، اگر ہو بھی جائے ہماری لائف میں فرسٹ ٹائم صبح اٹھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سارا دن ہمارا اچھا گزارنا ہے، نہیں، بلکہ اس سے برعکس ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آج فلاں بندے نے مجھے صبح اٹھ کے اسلام کر دیا تو آج تو دن بہت اچھا گزرے گا۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے یقین کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقہ خیرات کرو، تمہارا مال بڑھے گا۔ اب صدقہ خیرات تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمارے یقین کا لیول زیرو ہوتا ہے۔ اب وہ زیرو لیول کس طرح سے کہ صدقہ خیرات کر دیا لیکن اب اس کے پیچھے یقین نہیں ہوتا کہ بھائی اس کا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم لوگ کو پھر یقین نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، یہ یقین نہیں ہوتا ہمارا اللہ پہ۔ اور اگر ہم یقین رکھیں تو 100% اس کا جو ہے وہ آپ کو کچھ ہی 24 گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی مہینوں میں آپ کو اس کا فائدہ نظر آ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے یقین کیا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو محنت کا بھی جو پھل مل رہا ہوتا ہے تو ہماری سوچ ہوتی ہے کہ آج میں نے صبح صدقہ کیا تھا یا آج میں نے فلاں ٹائم صدقہ کیا یا میں نے کل فلاں ٹائم صدقہ کیا تو یہ اس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین پیدا کیسے کیا جائے۔ اب بھئی یقین آتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ اب کسی انسان کو یقین دلانے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب سمپل ایک ایگزامپل اور کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہیں، اب اس کو بولیں کہ بھائی ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا سوال کرتا ہے؟ پہلا سوال اس کا ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں تم محبت کرتی ہو؟ تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ بھائی بتاؤ میں کیا کروں جس سے پروف ہو جائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ آپ سے یقین رکھتے ہیں، اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کرنا، اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یقین دلاؤ کہ تم محبت کرتے ہو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ بندوں کے لیے ہم بہت کچھ کر لیں گے، اللہ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ اور نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تو آپ صرف نماز ہی پڑھ لو، محبت مل جائے گی میری، دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی، سارا سسٹم ہو جائے گا صحیح طرح سے۔ اب یقین ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی نیکی کا کام کریں، کچھ بھی کریں، اس کے پیچھے ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ نیکی کے کام کے پیچھے تو ڈیفینیٹلی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا دنیا آخرت دونوں میں فائدہ دے گا۔ اب اگر ہم دنیا کا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی سوچ ہونی چاہیے کہ یہ کام کر میں رہا ہوں، کوشش میں کر رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے کسی بھی کام کے اندر شامل ہو گئی تو وہ بندہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ آزمائی ہوئی چیز ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو سنا کے کہیں سے پڑھ کے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ وہ باتیں جو پریکٹیکلی لائف میں ہم لوگ آزماتے ہیں۔ اور جس نے بھی اس طرح یقین کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو
کبھی بھی رسوا نہیں کیا۔ اب ہماری ہر کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی یقین ہونا چاہیے، یہ نقصان ہوا ہے مطلب کہ یہ اگر ہمارے سے کوئی چیز دور ہو گئی ہے تو اس پہ بھی یہ یقین ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہمارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، یہ چیز ہمیں مل گئی ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے اچھا سوچا ہے۔ یہ میں کام کر رہا ہوں، کام میں محنت کر رہا ہوں، لیکن اس کا 100% انشاءاللہ میری محنت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے یقین دے گا۔ یعنی کہ ہر اپنے کام کی سوچ میں اللہ تعالیٰ کے بات کو ساتھ ایڈ کرتے رہنا۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل میں اور بتاؤں، جیسے کہ ایک بچہ ہے، اس کو ہم اٹھاتے ہیں، یوں اوپر ہم لوگ پھینکتے ہیں اسے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے، وہ روتا کیوں نہیں، وہ ڈرتا نہیں ہے کہ وہ نیچے گر سکتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ جن بازوؤں نے مجھے اوپر پھینکے وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے میں اس پہ یقین کرتا ہوں، وہ میرے ہر معاملات میں میری جو ہے وہ ہیلپ کرے گا، وہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا اگر میرا اس پہ یقین ہے، وہ مجھے کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا اگر میرا اس پہ یقین ہے، وہ مجھے کبھی بھی اس طرح سے بے روزگار یا مجھے تکلیفوں میں یا بیماریوں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے یقین ہے۔ تو بات آتی ہے کہ جو اتنی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، اتنے معاملات آتے ہیں، بھئی زندگی کا تو اصول ہے، اس پہ تو اگر آپ خوش ہیں تو غم ہونا ہی ہونا ہے، اگر آپ تندرست ہیں تو بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اگر آج آپ بہت اچھے ہیں تو کل کو دن بدل کے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہمارے حالات مسلمانوں کے جاتے ہیں، ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، پیرنٹس پریشان، اولاد پریشان، استاد پریشان، اسٹوڈنٹ پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو چکا ہے۔ ہم انسانوں نے اپنے بنانے والے کو ہی چھوڑ دیا، اپنی کوشش پہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئے، اپنی کوشش پہ یقین کرنے لگ گئے، اپنی کوشش پہ، اپنی قوت پہ، اپنی ایفرٹ پہ، اپنی سمجھداری پہ ہم نے یقین کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا یقین اٹھ گیا۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے جس سے ہمیں پروف ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ واقعی یقین کرتے ہیں، کون سے ایسے عمل ہماری عام روٹین لائف میں ایڈ ہو جائیں بنا زیادہ مشقت کیے کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ کس طرح سے ہم ذکر کو ایڈ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے نمازی بن سکتے ہیں، ان سب کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔